اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بہت ساری الگ الگ شکلیں ہیں اور عذاب آنے کے انداز بھی الگ ہیں۔ عذاب کی شکلیں جو سنتے آئے کہ پتھروں کی بارش ہو جانا، آگ کا پھیل جانا، طوفان کا آ جانا، ہواؤں سے ہلاک ہونا، چہرے بندر کی شکل کے بن جانا، یہ ایک الگ شکل ہے عذاب کی۔ بعض صورتیں عذاب کی شکل میں اور الگ ہوتی ہیں، جیسے بھوک مری کا عام ہو جانا اللہ کا عذاب ہے، بیماریاں پھیل جانا، اور اس میں سے ایک الگ شکل یہ ہے کہ برکتوں کو اٹھ جانا، چہروں کی رونق کو ختم کر دیا جانا، روحانیت سلب کر لیا جانا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ آنے کے جو انداز ہیں، عذاب دو قسم سے آتا ہے، کبھی انڈیویجول تنہا کوئی آدمی عذاب میں مبتلا ہو جائے، اور کبھی اجتماعی عذاب پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ دو طریقے ہیں، عذاب کی شکلیں بھی میں نے بتائی، اور عذاب کے آنے کے انداز دو قسم کے ہیں۔ مخصوص لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی اجتماعی طور پر بڑی جماعت عذاب میں مبتلا ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مخصوص لوگ جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے اپنے افعال ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماعی عذاب جلدی نہیں آتا۔ اجتماعی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوراً اس طرح سے نہیں آتا۔ اس کی وجوہات جو بیان کی گئی ہیں کہ اجتماعی عذاب کبھی آتا ہے کسی قوم پر، تو اس کے کارن کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں؟ تین چیزیں بتائی گئی ہیں محدثین نے اور شارحین نے۔ پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے تو تین اسباب اس کے بڑے ہیں، بڑے کارن۔ پہلا سبب مستدرک للحاکم حدیث پاک کہ اگر قوم کے اندر سود خوری بڑھ جائے، دوسرا کارن، دوسرا سبب اگر زنا پھیل جائے، تیسرا سبب زکوٰۃ سے لوگ دور بھاگنے لگ جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کریں۔ تو فرمایا گیا یہ تین اسباب ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا اجتماعی عذاب قوم پر آتا ہے، اجتماعی عذاب کے وہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں جب کسی قوم میں پھیلتی ہیں تو پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر لوگ اگرچہ پتھروں کا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، آسمان سے آگ برسنے والا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، زمین کے پھٹ جانے اور دھس جانے کا عذاب نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک عذاب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے روحانیت غائب ہو چکی ہے۔ یہ عذاب تو ہے۔ اجتماعی عذاب کے جو لوگ شکار ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ کے گولے برسیں اور پتھروں کا عذاب آئے، وہ پچھلی قوموں پر ہوتا رہا، لیکن فی زمانہ ہم جس عذاب کے شکار ہوتے ہیں اس میں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں برکتوں کا اٹھ جانا، چہروں کے رونق کا ختم ہو جانا، روحانیت ہماری سلب کر لی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جیتے جی ایمان کی دولت چھین لی جائے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ موت تو ایک بار آئے گی، لیکن ایمان کے بغیر مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ اسے دوزخ ہے، ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ وہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ ڈر اسی بات سے ہے کہ جیتے جی ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ایمان کی دولت تو نہ چلی جائے۔ آج بے حیائیوں کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ میں ان دو وجوہات پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ آج جمعہ میں بھی میں نے آپ سے یہ گفتگو کیا تھا کہ دل میں کانٹے چبھ رہے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب حالات
اپنے محلوں کے اس طرح کو سننے میں آتے ہیں کہ بدکاریاں اتنی بڑھ گئی کہ بھائی اور بہن کی تمیز ختم ہو چکی ہے. ایک باپ اپنی بیٹی سے مسلسل 12 سال تک زنا کرتا رہا. یہ حالات ہم سنتے آ رہے ہیں تو کیا کلیجہ منہ کو نہیں آتا؟ یہ چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ انسان اس قدر درندگی کا شکار کب بنتا ہے؟ ایسا حیوان کب بنتا ہے؟ مین ریزن کیا ہے؟ انسان کے سود خوری کے سلسلے میں میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن بے حیائی جو ہے، بدکاریاں، آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا کہ کتا اپنی مادہ کے ساتھ اگر جوڑا کھاتا ہے تو آپ کبھی اس کا رشتہ تھوڑی نہ پوچھتے ہیں کہ یہ بہن کے ساتھ ہے کہ ماں کے ساتھ ہے. ان کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے. جب جانور بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں اور بچوں کا بھی فرق ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیا وہی چیز انسانوں میں آپ برداشت کر پائیں گے؟ اپنے معاشرے میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ عقل سلیم کبھی برداشت نہیں کرے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ برداشت کیے جانے کی عادت آ گئی لوگوں کو. یہ سب دیکھ کر کے ہنس کر کے گزر جاتے ہیں. اب تو بڑے بڑے حادثات پر آپ صرف اور صرف ایک سٹیٹس دن بھر لگائیں گے، اس کے بعد ہو گیا. بڑے بڑے حادثات صرف اور صرف ایک دن کی نیوز بن کر کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ انسان کی درندگی یہاں تک جو آتی ہے، اس کے کچھ اسباب تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کیوں اس طرح سے انسان بے حیا ہو گیا. سب سے پہلا ریزن ہے اس کے رزق کا، اس کے کھانے کا. گاڑی میں جیسا پیٹرول ڈالو گے ویسی ہی گاڑی چلے گی. ایک ٹنکی ہے چھت پر رکھی ہوئی ہے، اس پر جیسا پانی آپ فل کرو گے، نیچے جس ٹوٹی کو بھی کھولو گے پانی وہی آئے گا جو ٹنکی میں ہوگا. رزق حلال اگر جسم کے اندر جاتا ہے تو اس کے اعضاء سے حلال کام ہوں گے. حرام رزق کا آج اتنا دورہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اب احتیاط کرنا بھی چھوڑ دیا. یہ جو زبان کا چسکا ہے نا، آج مسلمانوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، دوسروں کو مت دیکھیں آپ کون کیا کھا رہا ہے. یہ زبان کی شہوت تمہیں آزاد اتنا کر گئی ہے کہ تم ہر چیز کھانے پر تیار ہو گئے. پہلے کے دور میں لوگ بچتے تھے، نان ویج کھانا ہے، گوشت کھانا ہے تو کتنی تحقیقیں ہوتی تھی کہ کہاں سے آیا، کس کا ہے، کون دیا ہے. آج کچھ بھی نہیں. ہمارے بچوں کے سامنے یہ تو مسئلے بھی نہیں رہ گئے. جو فاسٹ فوڈ کے ایسے عادی ہو گئے، ان کو راستہ چلتے ہوئے جو بھی شاورما ملا، پیزا ملا، برگر ملا، لے کے اس کو کھانا ہی ہے. تمہیں پتا ہے، میں جانتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو جو کہتے بھی ہیں کہ ہم مردہ مرغیوں کو بیچتے ہیں. مری ہوئی مرغیاں 10 روپے کلو میں لا کر کے اس کا وہ بنا کر کے بیچتے بھی ہیں کئی ایسے لوگ. اگر دوسری قوموں کے ہاں ذبیحہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ جو کھائیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے لیے رزق کا بہت فرق پڑتا ہے. حرام رزق کا ایک لقمہ جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو میرے عزیزوں کئی دنوں تک اس کی کوئی عبادت آسمانوں تک نہیں جاتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو اتنا روتے ہوئے دیکھا، ہاتھ لمبے کر کر کے. اس پر آپ کو ترس آ گیا. آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ مولا اس کی دعائیں پہلے قبول کر لے. رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ وہ مانگتے مانگتے مر جائے، ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے آسمانوں تک بھی لائے، تب بھی میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ایسا کیا گناہ کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، اس کے جسم پر حرام لباس ہے. جب تک یہ ہوگا اس کا رونا گڑ گڑانا میں نہیں دیکھوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا ہے؟ یہ چیز کے کنٹرول ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے حیائیاں عام ہو گئیں، بدکاریاں پھیل گئیں، لوگ آج تمیز بھول گئے. کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، ان کو کوئی خوف ہی نہیں رہ گیا، ڈر ہی نہیں رہ گیا. رزق کا بہت بڑا اثر ہے میرے عزیزوں. سب سے پہلے اس پر کنٹرول کرو، اپنے کھانے پینے پر.
حلال کی طرف توجہ کرو، ورنہ یہ حرام چیز کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیٹ حرام لقمہ بھرتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جہنم کی آگ ہی اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. وہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. لوگ آج بزنس میں بھی تجارت میں بھی یہ دیکھنا بھی چھوڑ دیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. لو دبا لو، ساری چیزیں دبا کر رکھو. کس کا مال کتنا ہڑپ لیا، کس کا حق دبا کر کے رکھ لیے، سب حرام ہے. رزق حرام کے ذریعے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ذبیحہ دیکھ رہے ہیں مسلمان نے ذبح کیا ہے وہی گوشت آنا چاہیے. ارے کسی کا دبا کر کے ایک درہم بھی رکھا ہے وہ حرام ہے. دھوکہ دے کر کے کمائی ہوئی چیزیں حرام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے. ایک بار ان کی کپڑے کی دکان میں ایک تھان میں عیب والا کپڑا آیا تھا، تھوڑا سا کچھ داغ تھا. خادم سے بتایا تھا کہ بیچنا تو یہ گراہک کو بتا کر کے بیچنا کہ اس میں عیب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے، بہت بڑے تاجر تھے. شام کو ان کا خادم آیا. اس دن جانتے ہو تقریباً 4 لاکھ درہم کی تجارت ہوئی تھی. سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کیا وہ عیب والا جو کپڑا تھا وہ تھان بک گیا؟ اس خادم نے کہا بک گیا، وہ تو صبح ہی بک گیا. کہا بتایا تھا؟ کہا ارے میں بھول گیا تھا. امام اعظم نے کہا کہ یہ 4 لاکھ پورے کے پورے بانٹ دو، اس میں کا 1 روپیہ بھی میرے لیے حلال نہیں ہے. میرے عزیزو یہ ائمہ اعظام تھے جنہوں نے شک والی چیز کو بھی اپنے گھر آنے نہیں دیا. شک والی چیز بھی. میں پڑھ رہا تھا اس سے قبل ایک بات، شاید آپ کے سامنے میں نے اس کو شیئر کیا ہے، بیان کیا ہے. بغداد کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے علماء کو پڑھایا کرتے تھے. ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، بچے باہر کھیل رہے تھے. بچوں کی گیند اڑ کر کے یہ علماء کی محفل میں آ کر گر گئی. سب بچے ڈر گئے. ظاہر سی بات ہے بچوں میں جو ادب اور تمیز ہوتی ہے نا، اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. بڑوں کی مجلس میں جانے سے بچے ڈر گئے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، کون گیند لے کر کے آئے گا؟ ایک بچہ اس میں کہتا ہے کہ میں لے کر کے آ جاتا ہوں. وہ بغیر خوف کیے ڈرے ہوئے سارے علماء کی گردنوں پر پھلانتے ہوئے ادھر ادھر پیر رکھتے ہوئے مجلس میں آیا اور بڑی بے حرمتی سے وہ گیند لے کر کے چلا گیا. وہ جو علماء کی مجلس تھی وہ چھوٹے عام لوگ نہیں تھے، وہ اولیاء وقت تھے. انہوں نے دیکھا اس بچے کو غور سے. وہ بچہ کوئی اور نہیں، جو استاد پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ہی بیٹا تھا. جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کا بیٹا تھا. سب کی گردنیں جھک گئیں کہ اس بڑے گھر کا بچہ ایسی کیسی حرکت کر سکتا ہے. وہ جو بزرگ تھے وہ سر جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا قصور نہیں. بات در حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی اور ہم گھر آئے تو ہم 3 دن سے فاقہ میں تھے. گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی. میں اور میری بیوی فاقہ کر رہے تھے. تیسرے دن ہمارے پڑوس سے ایک بھنے ہوئے گوشت کی تھالی آئی، بہت عمدہ غذا ہمارے پاس تحفے میں آئی. بھوک اتنی لگی تھی کہ ہم نے پوچھا بھی نہیں وہ کہاں سے آیا، کیا کھا لیا. پیٹ بھر کر ہم دونوں نے کھا لیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے ملاقات کی. اس رات اس کا حمل ٹھہرا اور اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا. اور وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مشکوک کھانا تھا، یہ بھی نہیں پکا کہ حرام تھا. شک تھا، پتہ نہیں حلال ہے بھی کہ نہیں. میں نے پوچھا نہیں تھا، کھا لیا. اور مجھے لگتا ہے اس کھانے کا، اس رزق کا اثر ہے کہ بچہ میرا بے ادب پیدا ہوا. نسلوں پر بھی اس کا فرق پڑتا ہے. وہ اولاد جو آج بہن اور ماں میں فرق نہیں محسوس کر پا رہی ہے تو آپ سوچو کہ کہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. یہ بچے حلال طریقے سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں پیدا ہوئے. جو حلال نسل ہوتی ہے اس کے اندر ادب و تمیز لحاظ ہوا کرتا ہے. بچوں کو پہلے ایسی پرکھا جاتا تھا. خاندان کون سا ہے یہ بھی بچوں کے اخلاق و آداب سے سمجھ میں آتا تھا. بچوں کے بولنے کے انداز سے سمجھ میں آتا تھا کہ خاندانی ہے یا نہیں ہے. آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے کے سارے ویسے ہی ہیں.
بات کرو تو گالی کے لہجے سے بات کرو. چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو سنا ہے کہ ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں. یہ کہاں سے ان کے اندر یہ چیزیں آئیں؟ ماں باپ سے میں کہتا ہوں آپ بھی اپنے رزق کا تھوڑا احتساب کرو, جائزہ لو کہ حلال طریقے سے کھا کر بچے پیدا کیے یا پھر اسی طرح حرام رزق پر. اور اگر حرام رزق سے ہی یہ نسل آئی ہے تو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں جہاں سے ان برائیوں کی شروعات ہو رہی ہے وہاں جا کر کے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. بگڑے ہوئے ماحول کو ہم نصیحتوں سے سنبھال تو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن جہاں سے لیکیج ہے وہاں تو روکنے کی ضرورت ہے. کہاں سے یہ لیکیج ہے, کہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں؟ رزق سب سے پہلے جسم کے اندر بے حیائی پیدا کرنے والی سب سے بڑی چیز اس کا رزق ہے. زبان جو لذتوں کی شکار ہے یہ شہوت ہے, کبھی اس کو آپ سیراب نہیں کر سکتے. زبان جب کسی کی آزاد ہو جائے کھانے پینے میں تو سمجھ لو کہ اس کا شرمگاہ پر بھی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اس کی اپنے شرمگاہ پر بھی اس کی حفاظت نہیں ہو پاتی. سب سے پہلے اپنے رزق پر کنٹرول رکھو, یہاں سے سارے معاملات بگڑتے ہیں. اور دوسری چیز بے حیائی کا سیلاب جو آیا, ایک تو رزق ہے, دوسرا مسئلہ ہے کہ زنا کے قریب لے جانے والے اسباب کیا ہیں. بندہ جو ہے, ایک فطری سی بات ہے کہ ہر مرد کو عورت کی طرف کھچاؤ رکھا گیا ہے, پیدائشی ہے. عورت کو مرد کی طرف کھچاؤ رکھا گیا ہے, پیدائشی ہے, فطرت ہے. سب انسانوں میں یہ چیز موجود ہے. لیکن اس فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی کب آتا ہے؟ اپنی ماں سے اگر کوئی بدکاری کر لے, بہن سے کر لے, بیٹی سے کر لے, تو یہ فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی نے کر لیا, انسانیت بھی بھلا دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب زنا کو آدمی ہلکے میں محسوس کرنے لگ جائے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, کامن ہے, تو پھر اس کے سامنے ماں بیٹی بہن بھی کوئی چیز ہی نہیں رہتی. سب چیزیں کامن ہو جاتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں. یہاں پر آ کر روک کہاں لگانی چاہیے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. تمہاری آنکھیں جتنی آوارہ ہوں گی اتنا تمہارا جسم بدماش ہوتا چلا جائے گا. ساری بے حیائی, ساری سب کچھ یہ آنکھوں سے شروعات ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک نے مومنوں کو سب سے پہلے کس چیز پر روکا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے محبوب, اے میرے رسول, ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور عورتوں کو تھوڑا سا زیادہ حکم دیا گیا ہے. مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا, اور عورتوں کو تھوڑا اور زیادہ حکم کیا ہے؟ اے رسول, اے محبوب, آپ عورتوں سے, ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. دوسرا آگے کا حکم کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. جانتے ہیں آپ, عورت کو نرم لہجے میں بات کرنا بھی جائز نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے تعجب ہے یہ, اسلام تو سکھاتا ہے نرم لہجے میں بات کرنا. یہ اخلاق میں سے ہے کہ نہیں؟ اچھے نرم لہجے میں بات کرو کسی سے. لیکن عورت کو کہا گیا ہے نرم لہجے میں بات کرنا, وہاں تو شیطان آ جائے گا. مرد تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی نرم گفتگو سنے. مرد کو شہوت اسی وقت بڑھتی ہے جب عورت کی وہ نسوانی آواز سنتا ہے, اس میں شہوت چھپی ہوئی ہے. عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے. عورتوں کو اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہاں, کسی بھی اجنبی مرد سے عورت کو بات کرنے کی نوبت آ گئی تو وہ کڑک لہجے میں بات کرے, سخت لہجے میں ہی بات کرے, تاکہ وہ مرد تمہاری طرف یہ نہ سمجھے کہ یہ اشارے دے رہی ہے.